قدیم تاریخی یادگار شہر استنبول میں یہ پرفیوم والے بابا جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ عود لگایا جی انہوں نے. تو یہاں پر دیکھیں یہ ہے ٹرام یہاں سے مہرو ماہ کے نام سے بیٹی کا نام تھا مہرو ماہ تھا. پہلا جو مرکزی روڈ تھا وہ یہ بنایا گیا تھا. جیسے کراچی میں طارق روڈ ہے نا ترکی کو مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. دنیا کی جہاں مسجد ہے نا کہ یہ والا مینار نظر آ گیا مسجد یہاں پر نا یہ لوگ وطن سے محبت بہت کرتے ہیں. یہ مسجد تھی یہ مسجد کے ساتھ یہ خانقاہ ہے. اندر سے بھی ہم انشاءاللہ دکھائیں گے. یہ ادارہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جگہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں پر خلیفہ بیٹھتا تھا. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا سکوں یہ پورا یہ قبرستان ہے. 900 سال تک مسلمانوں نے یورپ پر حکومت کی اور مجھے جو سب سے اچھا شہر لگتا ہے نا وہ استنبول لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انور غازی. اس وقت موجود ہوں ترکیہ کے سب سے بڑے اور قدیم تاریخی یادگار شہر استنبول میں اور ابھی میں آپ کو استنبول کا وزٹ کرواؤں گا تو میرے ساتھ رہیے گا. یہ دیکھیں یہ میں اس وقت جو کھڑا ہوں یہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے اور یہ عطر ہے ان کے پاس پرفیوم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ پرفیوم والے بابا جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور یہ عود ہے وہ عود عود یہ دیکھیں ماشاءاللہ عود لگایا جی انہوں نے. واہ ان سے لیں گے وائٹ عود. یہ عرب لوگ جو ہے نا اور یہ ترکی لوگ جو ہے یہ خوشبو کو بہت پسند کرتے ہیں. یہ ہاں یہ برو اور بھی عود دکھا رہے ہیں ہمیں بہت سارے. یہ دیکھیں اور کئی عود ہے وائٹ امبر. یہ دیکھیں جی انہوں نے تو کمال کر دیا اتنے سارے. یہ ٹورسٹ پوائنٹ پر کھڑے ہوئے تھے یہ دیکھیں اور یہ سب کو دے رہے ہیں. آگے چلے جائیں یہاں سے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہے ٹرام یہاں سے. یہاں پر پیدل سفر کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہے. دیکھو کہیں پر بھی ذاتی گاڑی نظر نہیں آ رہی. کہیں پر ٹرین ہے کہیں پر ٹرام ہے. یہ دیکھیں یہ ٹرام آ رہی ہے. ٹرین اور ٹرام میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹرام وہ ہوتی ہے جو روڈ بنا ہوتا ہے روڈ کے اندر پٹری بچھا دی جاتی ہے اور وہاں پر چلتی رہتی ہے اور یہ دیکھو آہستہ آہستہ چلتی ہے اور جگہ جگہ رکتی ہوئی جاتی ہے. یہ دیکھیں وہ گئی اس کے پیچھے یہ گاڑیاں. آپ اس طرف آ جائیں آپ تو یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو یہ خلیفہ تھے خلیفہ سلطان سلیمان قانونی. انہوں نے اپنی بیٹی مہرو ماہ کے نام سے بیٹی کا نام تھا مہرو ماہ کے نام سے بڑی شاندار مسجد بنوائی تھی. وہ پیچھے میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا. تو پرانے زمانے میں لوگ جو تھے وہ دین کی خدمت کرتے تھے. اپنی بیوی کے نام سے اپنی بیٹیوں کے نام سے سرائیں بنا جاتے تھے مساجد بنا دیتے تھے خانقاہیں بنوا دیتے تھے. یہ دیکھیں یہ وہاں سے شروع. یہ سامنے آپ کو ریڈ کراس کا دفتر نظر آ رہا ان کی ایمبولینس نظر آ رہی ہے وہ ہم جائیں گے. تو یہاں سے جب وہ اوپر آ جائیں تو یہ مرکزی روڈ ہے جو استنبول بنا تھا. تو پہلا جو مرکزی روڈ تھا وہ یہ بنایا گیا تھا. جیسے کراچی میں طارق روڈ ہے نا اس طرح کا ہے. بڑی ہیوی قسم کی دکانیں ہیں اور مہنگی شاپنگ کی دکانیں. یہاں پر ٹورسٹ جتنے بھی آتے ہیں وہ یہاں لازمی آتے ہیں. یہاں پیدل چلتے ہیں لوگ اور یہاں پیدل چلنے کا مزہ بھی ہے. بس کے لیے الگ جگہ ہے اور یہ سائیکلوں کے لیے الگ جگہ ہے. پیدل چلنے والوں کے لیے الگ جگہ ہے اور اسی طرح بائک والوں کے لیے الگ ہے. تو یہ دیکھو پیدل چلنے والوں کی جگہ ہے. تو میں یہاں پر آ گیا. میرا میزبان یہاں ایک کام سے گیا ہے تو میں نے کہا اتنی دیر میں ایک یہ ویڈیو بنا لوں ذرا. تو یہ مسجد میں نے آپ کو جو دکھائی یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے مسجد. چلتے 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 یہاں تک پہنچ گئی. اور یہ لوگ نا مینارہ بہت بناتے تھے. لمبے لمبے مینارے بنواتے ہیں. جتنی ترکی کو مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ مسجدیں جو ہیں وہ ترکی میں ہیں. یہ دیکھیں ایک مسجد وہ تھی اسی کے ساتھ آ جائیں یہ ایک اور مسجد ہے. اور یہاں کا جو مسجد کا تصور ہے نا
وہ بالکل مختلف ہے. یہاں پر مسجد ایک اسلامی مرکز، اسلامک سینٹر شمار ہوتی ہے. مسجد ہے، اس کے ساتھ خانقاہ ہے، اس کے ساتھ مدرسہ ہے، اس کے ساتھ قبرستان ہے، اس کے ساتھ سبیلیں ہیں، اس کے ساتھ حمام ہے. حمام جو ہم کہتے ہیں نا، حمام میں الگ سے ویڈیو میں دکھاؤں گا. حمام یہاں پر پورا صرف ایک غسل خانے یا واش روم کو نہیں کہتے، بلکہ پوری ایک جگہ ہوتی ہے، کپڑے دھونے کی جگہ، نہانے کی جگہ، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، کپڑے چینج کرنے کی جگہ. بہت بڑا ہوتا ہے ایک سلسلہ، اس کو حمام کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں ترکوں کی جہاں مسجد ہے نا، کہ یہ والا مینار نظر آئے گا، مسجد نبوی کے جو مینار ہے، ترکوں نے جب وہاں پر حکومت تھی، ترکوں کی خلیفہ کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ تھا، تو وہاں پر بھی یہی آپ کو مینار نظر آتے ہیں. یہاں سے آپ آگے چلے جائیں تو یہ دیکھیں، اس کے آگے چلے جائیں کہ یہاں پر میں آپ کو ادارہ ان کا دکھانے والا ہوں، جو سلطنت عثمانیہ کے اولین اداروں میں شمار ہوتا ہے. وہ ادارہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھیں، یہاں پر نا یہ لوگ وطن سے محبت بہت کرتے ہیں. میرا یورپ بھی کئی ممالک میں جانا ہوا ہے، اور ترکی میں خاص طور پر یہ جتنے لوگ ہیں نا وطن سے محبت کرتے ہیں، اور جھنڈا وطن سے محبت کی علامت کہلاتا ہے. تو جگہ جگہ، ہر بلڈنگ کے باہر، گھر کے باہر، دکانوں کے باہر، گاڑیوں پر، ہر جگہ جھنڈا لہرایا ہوتا ہے. یہ مسجد تھی، یہ مسجد کے ساتھ یہ خانقاہ ہے. اندر سے بھی ہم انشاءاللہ دکھائیں گے. اور یہاں پر جانوروں کو، بلی اور کبوتر، ان کو پالنے کا بھی بہت رجحان ہے. ابھی جیسے سردیاں آ رہی ہیں نا، تو بلدیہ کے جو لوگ ہیں وہ جانوروں کے لیے پانی کی جگہ، چونکہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اور اس طرح چارہ بھی پھینک جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ چارہ ہے، یہاں پر کبوتروں کو دانہ ڈالا گیا ہے. یہ دیکھیں، اور یہاں پر اور یہ کبوتر بیٹھے ہوئے، اور یہ ایک آنٹی ہے، وہ بھی دانہ ڈال رہی ہے. آنٹی اور آنٹے سب یہاں پر دانہ ڈالتے ہیں. یہ جانوروں کی، انسانوں کے حقوق تو ہے ہی ہے، لیکن جانوروں کا بھی بہت خیال کرتے ہیں. یہ ادارہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے امور عسکریہ. قرآن کے یہ لکھا دائرہ عسکریہ. یہ دیکھیں، دائرہ امور عسکریہ. یہ سلطنت عثمانیہ نے جو پہلا ایک ادارہ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ یعنی جیسے فوجی ادارہ ہوتا یہ ہے، اور یہ اتنا منظم تھا کہ اس کے ذریعے سے پھر ترکوں نے دنیا کے 5 بر اعظموں میں سے 3 بر اعظموں پر حکومت کی. وہ جگہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں پر خلیفہ بیٹھتا تھا، اور دنیا کے 3 بر اعظموں پر حکومت کرتا تھا. ان کی سلطنت کا سورج کہیں غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی اتنی بڑی سلطنت تھی، کہیں نہ کہیں ان کی حکومت ہوتی تھی. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، جب یہاں پر بھی ترکی جھنڈا لہرا رہا ہے. طیب اردگان کی قیادت میں ترکی بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ کہاں سے شروع ہوا میں آپ کو ذرا دکھاؤں. دیکھیں، وہاں سے ہم آئے تھے، یہ مسجد آ گئی، مینار، خانقاہ، سرائے، حمام کے ساتھ پھر یہ سیر و تفریح کی جگہ. بادشاہوں کا یا دربار جب لگتا تھا تو یہاں پر سارے ان کے مصاحب اور یہ سارے لوگ یہاں بیٹھا ہوتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی، دنیا کے بارے میں مشورے ہوتے تھے. یہ دیکھیں، تو جب یہ ادارہ ہے، یہ اندر سے بھی ہم دکھائیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں. یہ دیکھیں، تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کریں. وطن سے محبت کا درس دین اسلام بھی دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو بار بار مکہ کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ مکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر یہ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا. اور وطن اور محبت کے طور پر جھنڈا ہوتا ہے، تو جھنڈے کی عظمت ہونی چاہیے، گھروں پر، دفتروں میں لہرانا چاہیے، اور دل میں بھی محبت ہونی چاہیے. وطن سے محبت کرے، وطن کو گھر کی طرح سمجھنا چاہیے. یہاں سے آگے چلے جائیں تو یہ یونیورسٹی نظر آ رہی ہے. یہ جو بلڈنگ ہے اس کے ساتھ استنبول یونیورسٹی شروع ہو جاتی ہے. جو استنبول کے سب سے پرانی اور قدیم یونیورسٹی ہے وہ استنبول یونیورسٹی ہے. اس کے دروازے میں ہم گئے بھی تھے، وہ دوسری ویڈیو میں ہے. چونکہ میں پبلک پلیس پر آیا ہوا ہوں اور ٹورسٹ پوائنٹ ہے یہ، میں اس ویڈیو میں صرف یہ دکھانے والا ہوں آپ کو. تو یہ یہاں سے استنبول یونیورسٹی شروع ہو جائے گی. استنبول یونیورسٹی سے آپ جب آگے آئیں گے تو یہ دیکھیں، یہ ایک وہ ہے قبرستان ہے جنہیں میں نے آپ کو دکھایا نا. ہمارے ہاں
پاکستان میں قبرستان دور دور ہوتے ہیں، ویران جگہوں پر ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اور جنگل بھوت پتہ نہیں کیا کچھ بنا ہوا ہے۔ میں نے یورپ میں بھی قبرستان دیکھے، ان کے تو صاف ستھرے نفیس قبرستان ہوتے ہیں، اور سعودی عرب کے قبرستان مسجدوں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر ترکیہ خلق اس کا آغاز تو پہلے سے ملتا ہے، لیکن سلطنت عثمانیہ نے خاص طور پر اس کو رواج دیا تھا۔ دیکھیں یہ بڑی مسجد، خانقاہ، سرایہ، حمام، عسکری ادارہ، اور اس کے ساتھ یونیورسٹی کے ساتھ یہاں پر رہائش گاہیں، اور یہ ساتھ قبرستان۔ اور اندر چلے جائیں تو بڑے بڑے لوگوں کی قبریں ہیں یہاں پر، اور لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے جوک در جوک یہاں پر آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھا سکوں، یہ پورا یہ قبرستان ہے، لوگ جاتے ہیں آتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہاں سے آپ آگے چلے جائیں تو یہاں سے جب نیچے اتریں گے تو ساحل نظر آئے گا۔ یہاں کا ساحل بہت صاف ستھرا ہے۔ صبح ہم گئے تھے سیر کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے تو آپ کو وہاں کا بھی ایک وزٹ کروائیں یہاں پر۔ اور جگہ جگہ یہاں پر یہ ہر چیز کی تختی لگا دیتے ہیں یہاں سے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہاں سے نیچے اتر رہے ہیں تو یہ ساحل کی طرف جا رہا ہے، اور یہ مین روڈ آ گیا استنبول کا مرکز، جیسے ہم کراچی میں صدر کہتے ہیں نا، اور صدر کے بعد آپ طارق روڈ پر خریداری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو کراچی استنبول کا یہ قدیم ترین علاقہ ہے، اور پھر یہ روڈ طارق روڈ کی طرح ہے، دونوں طرف اس کے وہ شاپنگ مال ہے، اور مہنگی ترین چیزیں ہیں یہاں پر۔ یہاں پر ایک چیز جو مجھے نمایاں دیکھنے میں نظر آئی، وہ یہ اس طرح کی سائیکلیں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کو کیا کہتے ہیں میرے ذہن میں بھول گیا۔ یہ جگہ جگہ لوگوں نے یہ ہے، دیکھو آئیں اس پہ، اس کو اس کے ساتھ تالا لگا دیا، اب یہاں سے یہ آدمی چلے گا، گھومے گا، پھرے گا، واپس آئے گا، اور اسکوٹی اسی کو لے کے پہ چلے جائے گا۔ اور یہ پیدل چلنے کا رجحان بھی بہت ہے یہاں پر، اور یورپ میں پیدل چلنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ یہ دیکھیں روڈ اس طرح بنائے گئے یہاں پر، یہ جو روڈ ہوتے ہیں نا گلیوں کے، یہ کھردرے پتھر کے ساتھ بنائے گئے۔ یہ کھردرے پتھر کے ساتھ بنانے کی ایک خاص وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں برف ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، سردی ہو رہی ہے، تو اس پر پاؤں نہیں پھسلتا۔ ہر جگہ رات ہم 1 گھنٹہ پیدل چلتے رہے، اور کسی قسم کا خوف نہیں کا کوئی موبائل چھین لے گا، کوئی پیسے چھین لے گا، یا کوئی چیز چھین لے گا، نہیں۔ تو یورپ میرا جانا ہوا تھا، انشاءاللہ اب بھی میں فرانس جاؤں گا، پیرس آپ کو دکھاؤں گا، ایفل ٹاور دکھاؤں گا وہاں کا۔ پہلے تو ہم بحریہ ٹاؤن کے ایفل ٹاور دیکھتے ہیں، تو اب اصل ایفل ٹاور دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر بیلجیم جانا ہوگا، برسلز، اور اسپین جانا ہوگا۔ مسلمانوں نے 900 سال تک پایا تخت رائے اندلس، 900 سال تک مسلمانوں نے یورپ پر حکومت کی، اور اس وقت جب یورپی لوگ آتے تھے حیران ہوتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس کس طرح کی طاقت ہے، اور کیسے کیسے ان کے پاس ترقی یافتہ چیزیں ہیں۔ پھر مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، عظمت رفتہ چلے گئی۔ تو عظمت رفتہ کے آثار دیکھنے کے لیے ہم انشاءاللہ 10 دن انشاءاللہ اسپین میں ہوں گے، تو وہ آثار بھی دکھائیں گے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں آیا صوفیہ۔ تو جب میں دنیا کے 27-28 ممالک میں گیا ہوں، اور بے شمار شہروں میں گیا ہوں، مجھے جو سب سے اچھا شہر لگتا ہے نا، وہ استنبول لگتا ہے۔ استنبول آدھا یورپ میں ہے، آدھا ایشیا میں ہے، اور استنبول میں ہر قسم کی تہذیب سلطنت آپ کو ملتی ہے۔ دنیا میں 3 قسم کے ممالک ہیں، بعض جگہ صرف انوائرمنٹ ہوتی ہے، اور بعض جگہ پر تاریخی مقامات ہوتے ہیں، اور بعض جگہ پر آپ کو جدید چیزیں نظر آتی ہیں۔ استنبول وہ شہر ہے کہ تینوں چیزیں آپ کو ایک ساتھ نظر آئے گی، تاریخ بھی نظر آئے گی، انوائرمنٹ بھی نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جدت بھی نظر آئے گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں دنیا سے یہاں پر یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، ملحد بھی آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور فیملی کے ساتھ آتے ہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ لوگ یورپی لوگوں میں ایک یہ بھی ہے کہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں نا، صحیح معنی میں یہ چھٹیاں مناتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، شہروں سے دور دور اس طرح یہ نکل جاتے ہیں۔ اب میں جا رہا ہوں آیا صوفیہ کی طرف، مہرو
माह मस्जिद जो है उसके अंदर है, इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज असर, उसका भी हम दिखाएंगे आपको। तो अल्लाह ताला आपको गुंजाइश दे, अल्लाह से दुआ करें कि आप दुनिया अल्लाह आपको दिखाए। जी मैंने आपको व्लॉग दिखा दिया तुर्की का, ये पब्लिक प्लेस था, यहाँ पर पीछे अस्करिया थी और ये मस्जिद है, ये देखें यहाँ पर, और इस तरफ रोड है और इस तरफ कब्रिस्तान है। अनवर गाजी को इस्तांबुल से इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ रहिएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।